اس سے قبل کہ میں شیر بیان محترم جناب حضرت مولانا امانت الرحمان عثمانی صاحب کو دعوت دوں، صدارتی کلمات کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ہمارے علاقہ کی آن پہچان اور عظیم مذہبی اسکالر، میری مراد پروفیسر حافظ عبد الماجد سلفی صاحب۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين۔ میرے پیارے بھائیوں اور محترم بزرگوں، معزز و محترم علماء کرام، آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس جو سیرت امام اہل حدیث کے نام سے منعقد ہو رہی ہے، مجھ سے پہلے بہت سارے علماء کرام کے آپ خطابات سن چکے ہیں، میرے بعد بھی انشاءاللہ العزیز ہماری جماعت کے مایہ ناز خطباء کرام آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ میں صرف ایک بات کی طرف توجہ کرنا اور کروانا چاہتا ہوں۔ ہماری کانفرنسوں کا عنوان ہوتا ہے سیرت، سیرت النبی، سیرت مصطفیٰ، سیرت امام اعظم، امام اہل حدیث، امام المجاہدین۔ یہ سیرت کیا ہے؟ سیرت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں استعمال کیا، اس کا مطلب ہے حالت، ادائیں، صفات۔ تو مقصد یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کیسی تھی، آپ کے شب و روز، آپ کی عبادات، آپ کے عقائد، نظریات، آپ کے معاملات، آپ کے اخلاق، ان کو آج صرف سننے اور سنانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس سے اگلا قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے عمل۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ جس دل میں پیارے رسول کی محبت نہیں ہے وہ دل ایمان سے ہی خالی ہے، اور ہر مسلمان اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ جو عظمت، جو شان پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ کسی کی بھی نہیں۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ جن کا ادب اور احترام پتھر بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انی لأعلم حجرا بمکہ، میں مکہ مکرمہ کے اندر ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں کان یسلم علی، کہ جب میں مکہ میں رہتا تھا نا وہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ انی لأعرفہ الآن، اب بھی میں اس کو پہچانتا ہوں، وہ کون سا خوش قسمت پتھر ہے۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور ادب یہ تو درخت بھی کیا کرتے تھے، اور آپ کی جدائی کو برداشت نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام مسجد نبوی میں
کھجور کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ایک انصاری عورت نے یا مرد نے کہا آپ کے لیے ممبر نہ بنا دیا جائے، تو آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی، ممبر بنا۔ آپ اگلی بار خطبے کے لیے جب ممبر پہ تشریف فرما ہوئے نا، تو سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کھجور کے اس درخت نے اس طرح رونا شروع کر دیا کہ جس طرح معصوم بچہ روتا ہے۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس لیے رو رہا ہے کہ میں اس کے پاس کھڑا ہو کر اللہ کا ذکر کرتا تھا، اور آپ علیہ السلام ممبر سے اترے اور اس کو سینے سے لگایا، تھپکی دی، حوصلہ دیا، اور سیدنا جابر کہتے اس طرح چپ کروا رہے تھے جیسے بچے کو چپ کروایا جاتا ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے، یہ چیزیں بھی اللہ کے نبی کا ادب کرتی، آپ کی عظمت سے، شان سے، رفعت سے واقف۔ اور ایک مسلمان، کوئی مسلمان بھلے عمل کے لحاظ سے کتنی کوتاہی کیوں نہ کرتا ہو، لیکن وہ اللہ کے نبی کی محبت سے ہمیشہ سرشار رہتا ہے، ہمیشہ اپنے دل کے اندر محبت کو بسا کے رہتا ہے۔ اب آخر میں آپ ایک حدیث مبارک اور ایک آیت سن لیں اور فیصلہ کر لیں کہ آج میں اور آپ کس درجے کی محبت کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ علامہ ریاض الرحمن یزدانی صاحب بڑی خوبصورت باتیں کر رہے تھے، اس دوران مجھے یاد آ رہی تھی والد محترم حافظ محمد ابراہیم سلفی رحمہ اللہ تعالی کی، جو ربیع الاول کی کانفرنسوں میں کہا کرتے تھے لوگوں ہمارے نبی نے میلاد نہیں منایا بلکہ جہاد کیا ہے۔ ہمارے نبی نے میلاد 13 سالہ نبوی زندگی مکہ میں، چلو مکہ سے آگے مدینے، اب مدینے میں آپ نے جو 10 سالہ تقریباً زندگی گزاری، ایک بار بھی میلاد نہیں ملے گا بلکہ آپ کی زندگی میں جہاد ملے گا۔ دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں، لوگوں کو نمازیں سکھا رہے ہیں، سیرت کے پیغام سنا رہے ہیں، اور مسجد نبوی کو آپ نے ایک ایسا زبردست اسلام کا مرکز بنا دیا کہ جہاں سے دنیا بھر کے اندر اسلام پھیلا۔ کبھی مدینے میں جھنڈیاں نہیں لگی، کبھی مدینے میں جلوس نہیں نکلے، کبھی اللہ کے نبی نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنی بہو بیٹیوں کو نہیں نچوایا۔ کوئی ایسا کام آپ کو نہیں ملے گا۔ ہمارے نبی کی زندگی سے ملے گا تو کیا ملے گا؟ آپ سوموار کو روزہ رکھتے تھے، پوچھا گیا آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا ذاک یوم ولدت فی، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، میں پیدا ہوا ہوں۔ 12 مسئلے تو بہت سارے عقائد کے حوالے سے، ایک طرف یہ ماننا کہ 12 ربیع الاول کو آپ پیدا ہوئے، دوسری طرف یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ نور من نور اللہ ہیں۔ عقیدے آپس میں میچ نہیں ہوتے، یا نور من نور اللہ کا عقیدہ چھوڑا جائے، یا پھر میلاد کا جشن اور یہ نظریات چھوڑے جائیں۔ اگر آپ نور من نور اللہ ہیں پھر تو پیدائش کا تصور ہی نہیں ہے نا۔ اللہ کے نور میں سے نور، اللہ وہ ہے جو سب کا خالق ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ مخلوق نہیں۔ اب اس کا نور ہو اور وہ پیدا ہو، پھر یہ میلاد کے موقع پر جو کچھ ہوتا ہے اللہ معاف فرمائے، پھر یہ عقیدہ اور نظریہ دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود، حضرت کہاں کہاں موجود ہیں؟ اگر ہر جگہ حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھا جائے تو بتائیے جب اللہ کے نبی مکہ میں تھے تو مدینہ میں کیوں نہ تھے؟ اگر کہا جائے ہر جگہ ہی موجود ہیں پھر ہجرت بھی ختم، پھر مکے سے ہجرت مدینے کس نے کی؟ مدینے میں تو پہلے حضرت موجود ہیں۔ کبھی ان عقائد پر نظر دوڑاؤ، اللہ کے لیے عقیدہ بناؤ اسلام والا جو اسلام نے دیا ہے۔ اگر ہم یہ والے عقیدے رکھیں گے مرضی کے اور سنی سنائی باتوں کے، تو پھر ہمارے پاس قبر میں دینے کے لیے جواب کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزوں قرآن پڑھا کرو، احادیث پڑھا کرو، علماء کے قریب آؤ۔ اب سنیے، ایک آنے والا آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی جی آج مجھے بیٹھے بیٹھے نا ذکرت موتی و موتک، مجھے اپنی اور آپ کی موت یاد آ گئی، کیونکہ اللہ کا قانون ہے کل من علیہا فان
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ کے نبی جی آپ نے بتایا ہے ہر چیز فانی ہے، باقی صرف اللہ کی ذات ہے۔ آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے۔ آج بیٹھے بیٹھے مجھے یہ یاد آ گئی بات، تو میں تڑپ اٹھا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ پوچھنے کے لیے آج دنیا میں تو آپ کا ساتھ حاصل ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ جاتے ہیں، ایمان اللہ نے نصیب کر دیا ہے، قیامت کے دن آپ تو جنتوں میں چلے جائیں گے۔ رفعت مع النبیین، آپ تو نبیوں کے ساتھ بڑے بلند درجے پر فائز ہو جائیں گے۔ اگر ہمارے جیسے جنت میں چلے بھی گئے تو پتہ نہیں کہاں ہوں گے، یہ بڑی پریشانی ہے ہمارے لیے۔ تو آپ ذرا اس مسئلے کو حل کیجئے، اور مجھے آپ کے ساتھ بے تحاشا محبت ہے، اور اس محبت کی وجہ سے ہی آپ سے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ دنیا میں تو آپ کا ساتھ مل گیا ہے، آخرت میں کیا بنے گا؟ اب سمجھو میرے عزیزو، صحابی کا کہنا مجھے آپ سے بے انتہا محبت ہے، اس محبت کا لازمی نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ان المحب لمن يحب لمطیع، محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات بھی سب بولیے بات بھی مانتا ہے۔ والد صاحب سے محبت ہو تو والد صاحب کی بات بھی مانی جائے گی، تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات مانی جاتی ہے، یہ اصول ہے۔ اسی لیے اللہ نے پھر کہا، قرآن اتارا نا تو اللہ نے یہ نہیں کہا جو میرے رسول سے اور مجھ سے محبت کرے گا، نہیں، بلکہ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ نے فرمایا جو میرے رسول کی اطاعت کرے گا اور میری اطاعت کرے گا، اللہ رسول کی فرما برداری کرے گا، معلوم ہوا محب رسول ہمیشہ اللہ رسول کا فرما بردار بن کے رہے گا، تو فرمایا اللہ ان خوش نصیبوں کو جنتوں میں اپنے نبیوں کا ساتھ عطا کر دے گا۔ تو میرے عزیزوں، معلوم یہ ہوا اگر ہمارے دلوں میں ہمارے پیارے نبی کی محبت ہے نا، تو پھر ہم آج کے بعد فیصلہ کر لیں کہ ہم نے فرما برداری بھی محمد مصطفیٰ کی کرنی ہے، اور اسی نبی نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس کو میری سنت سے محبت ہے نا اس کو مجھ سے محبت ہے۔ نماز پڑھو سنت کے مطابق، چہرہ مسلمان مرد بنائیں سنت کے مطابق، لباس ہو سنت کے مطابق، حجامت، وضاقتہ، گھروں کا ماحول، عورتوں کا لباس، کاروبار، معاملات، زندگی، مال کا کمانا، مال کا خرچ کرنا، صبح شام دن رات، سونا جاگنا، کھانا پینا، گویا کہ ہر چیز ہو تو سنت کے مطابق، کیونکہ سنت سے محبت اللہ کے نبی سے محبت ہے، اور جو اللہ کے نبی سے محبت کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے تمام بھائیوں کو، بزرگوں کو جنہوں نے یہ خوبصورت مجلس سجائی، ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔